میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عزیر احمد خان ابلاغ ٹی وی کے ہمراہ۔ آج تو ملک میں اتنی تہلکہ خیز خبریں ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے اقتدار کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا ہے۔ مریم نواز نے ویڈیو اور آڈیو لیک کر کے سیاست کا رخ بالکل ہی موڑ دیا ہے، جبکہ فیاض الحسن چوہان جیسے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر ہوں تو پھر انہیں دشمنوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ادھر چیئرمین سینٹ کے لیے بھی رہبر کمیٹی نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اس میں کون کس کو چیئرمین بنا رہے ہیں، فیاض الحسن چوہان نے کیا کہا ہے، مریم نواز نے کیا کہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان تمام تفصیلات میں جائیں، اگر آپ نے ابلاغ ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ خبریں اور تجزیے بر وقت ملتے رہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ مریم نواز نے آج کیا تہلکہ مچا دیا ہے۔ انہوں نے اپنے والد میاں نواز شریف کی سزا دینے والے جج ارشد ملک کے حوالے سے ایک آڈیو ویڈیو ریلیز کی ہے جو لندن میں ریکارڈ کی گئی۔ بقول ان کا ایک پارٹی کا کارکن ہے ناصر بٹ، اس نے یہ ریکارڈ کی، جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ناصر بٹ جو ہے جرائم پیشہ ہے، وہ گزشتہ 20 سال سے لندن میں رہ رہا ہے اور وہ شہباز شریف کا جو ہے وہ باڈی گارڈ وہاں پہ ہوتا ہے جب بھی شہباز شریف وہاں لندن جاتے ہیں۔ ناصر بٹ یہ کہتا ہے کہ مجھے جج نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرے ضمیر پر بوجھ ہے، میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھی، غلط فیصلہ دلوایا گیا، مجھ سے زبردستی دلوایا گیا، مجھے بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ آپ بیٹھیں چائے پئیں، ابھی ہم آتے ہیں۔ جب ہم واپس آئے تو انہوں نے کہا خیر ہے، کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ مجھے ایک ویڈیو دکھائی گئی، وہ ویڈیو آج سے 10 سال پرانی تھی، ایگزیکٹ تھی، وہ چیزیں کہاں سے نکالیں کیسے نکلیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر وہ جو کہلوانا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کہلوا لیتے ہیں۔ میں تو یہاں تک آ گیا تھا کہ خودکشی کر لوں۔ میں نے دباؤ میں آ کر جو ہے فیصلہ کیا، نواز شریف جو ہیں وہ بے گناہ ہیں، ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ فیصلہ دلوایا گیا ہے۔ اور یہ آڈیو ویڈیو مریم نواز نے شہباز شریف کے ہمراہ اور شاہد خاقان عباسی کے ہمراہ ایک لاہور میں بھرپور پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی۔ اب اس ویڈیو کی کیا حقیقت ہے، یہ سچ ہے یا نہیں، جب تک متعلقہ جج کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آتا اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نون لیگ اس طرح کی وارداتیں اکثر ڈالتی رہی ہے۔ ماضی کا حال ہو، بے نظیر کا دور ہو یا کوئی اور ایسا دور ہو، وہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہے ہیں، مگر ایک بیٹی نے یہ کہا تھا کہ میں باپ کو بچانے کے لیے آخری حد تک جاؤں گی، تو بیٹی کہتی ہے میں نے اپنا فرض نبھایا ہے اور یہی میری آخری حد ہے، اور اگر کسی نے مجھے چیٹ کرنے کی کوشش کی یا بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو اس سے بھی خطرناک ویڈیوز میرے پاس ہے۔ یہ بات ذرائع بالکل بتاتے ہیں کہ نون لیگ کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی خطرناک ہیں، اگر وہ آن ایئر ہو جائیں یا عوام کے سامنے رکھ دی جائیں تو بہت بڑا بھونچال آ سکتا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کے پاس بھی کچھ عمران خان کے حوالے سے کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جس سے ساری کایا پلٹ سکتی ہے۔ اب حکومت نے کہا ہے کہ وہ فرازنگ ٹیسٹ ہوگا، اس نے اعلان کر دیا ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ قوم کے سامنے لائیں گے۔ اب بات ہم کر رہے تھے کہ فیاض الحسن چوہان کی زبان کی وجہ سے اس کو جو ہے عمران خان نے پنجاب کی وزارت اطلاعات سے ہٹا دیا تھا، اب پھر دوبارہ انہیں وزیر جنگلات بنایا گیا اور 24 گھنٹے کے اندر انہیں وزارت جنگلات بھی لے کر وزیر کالونیز بنا دیا گیا ہے، مگر چونکہ زبان ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اس نے چلنا ہے، جیسے مرضی آپ استعمال کر لیں۔ وہ موصوف فرماتے ہیں کہ ناصر بٹ نے جج کو شراب پلا کر نشے میں دھت کر کے یہ بیان لیا۔ اب موصوف سے کوئی یہ پوچھے کہ ایک تو ویڈیو بننے کا الزام، ایک نواز شریف کے بے گناہ ثابت ہونے کا، اور اوپر سے آپ نے کہہ دیا کہ جج کو شراب پلائی، کیا وہ جج بچہ تھا جو اسے زبردستی شراب پلائی؟ ایک اور آپ نے ایک نیا جو ہے پنڈورا باکس کھول دیا ہے فیاض الحسن چوہان نے کہ اسے زبردستی کیسے پلائی، شراب کیسے پلا کے دھت ہوا، اس کا مطلب کہ وہ جج شراب پیتا تھا۔ اب جیسے انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں اور فیاض حسن نے کہا ہے کہ نشے میں دھت کر کے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے، بس جب ایسے وزیر ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے تو پھر انہیں کسی طرح بھی دشمنوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔
چیئرمین سینٹ کے نمبرز کے لیے بھی جو ہیں وہ اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہو چکے ہیں اور وہ فیصلہ کر چکی ہے. حکومت بھی اس وقت بیک فٹ پہ آ چکی ہے. اس نے کہا چیئرمین سینٹ کا کوئی مسئلہ نہیں, وہ ہٹے یا نہ ہٹے, پھر اس کے بعد حکومت فیصلہ کرے گی کہ اپوزیشن لیڈر بھی ان کا ہوگا, کون ہوگا. سلیم مانڈی والا کو وہ نہیں ہٹانا چاہتے, وہ ایسے ہی چلے گا. اس وقت جو فیورٹ ہے وہ ہیں راجہ ظفر الحق اور حاصل بزنجو. یہ فیورٹ ہے, یہ میدان میں آئے ہیں اور اس کا جلد اعلان ہو جائے گا اور غالباً اپوزیشن یہاں پر اوور کم کر جائے گی. جب ان کا سینٹ میں چیئرمین ہو جائے گا پھر حکومت کے لیے ہرڈلز ہی ہرڈلز ہیں. ہم یہاں کو ایک اہم ترین خبر دینا چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جس حساب سے اپوزیشن اور حکومت چل رہی ہیں, ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں انتہائی اہم تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے ہی تبدیلی کی حکومت. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں حکومت ہی کی تبدیلی ہو جائے. جس تیزی سے کام چل رہے ہیں اور آگے چل رہے ہیں, بس یہ مہینہ ایک آپ صبر کریں, اس کے بعد بہت ساری تبدیلیاں ہونے والی ہیں. یہ حکومت کی تبدیلی کی صورت میں تبدیلی آتی ہے یا مزید گرفتاریوں کی تبدیلیوں کی صورت میں, بہرحال بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی. لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. عمران خان کو بھی دیکھ بھال کے چلنا چاہیے. حکومت جو ہے ریڈ زون میں اس وقت داخل ہو چکی ہے. مزید اپوزیشن کو چھیڑیں گے تو اس سے مزید معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے جائیں گے اور حالات بگڑ جائیں گے. جو معیشت کو کھڑا کرنے کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے وہ ساری رہ جائے گی. آپس کی چپکلش ابھی تک ختم نہیں ہے. حکومت کو اپوزیشن ٹاپل کرنا چاہتی ہے, جبکہ اپوزیشن حکومت کو ٹاپل کرنا چاہتی ہے اور حکومت اپوزیشن کو دبانا چاہتی ہے. حکومت کہتی ہے کہ اس ویڈیو کو ایڈٹ کرنے والا ماسٹر مائنڈ اس وقت جیل میں ہے. اب کیا ہوتا ہے, اس کے آگے کیا ہوگا؟ اگر حکومت ڈگمگا کے چلتی ہے تو پھر یقینی طور پر حالات خراب ہوں گے. اب یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ حالات جا رہے ہیں اس طرف جس کی اپوزیشن اور پیپلز پارٹی جو ہے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. بلاول بھی روڈوں پہ نکلا ہوا ہے, جیسے کہ وہ کہتے ہیں یہ نظام اب 1 یونٹ کی طرف جائے گا. یہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم کا مسئلہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہم کسی طرح تبدیل نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر اسی طرح ان کی چپلش رہی تو آنے والے دنوں میں ملک 1 یونٹ کی طرف روانہ ہو جائے گا اور جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے گی. یہ ہیں وہ اہم تبدیلیاں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, مزید آنے والے دنوں میں آپ کو ہم اور مزید ایسی حیران کن خبروں سے آگاہی کراتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.